بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے. ذرا غور فرمائیے. یہ میرا خیال ہے کہ میں اگر جس دن مسئلہ حل ہو گیا نا میرا مطلب جو انقلاب میں لانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آن کے دینی تبلیغ کیا کروں گا, تفسیر قرآن کرنے کی کوشش کروں گا. میں بہت گناہگار آدمی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. ایاک نعبد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب ذرا غور فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جو آخرت روز محشر کا مالک ہے. کون جنت میں جائے گا, کون دوزخ میں جائے گا, کس کو معاف کرنا ہے, کس کو جہنم رسید کرنی ہے. جب یہ مالک یوم الدین اللہ کی ذات ہے تو پھر مجھے اور آپ کو جو ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم خدا کی ذات میں نعوذ باللہ استغفر اللہ شرک کرتے ہیں. Islamic Republic of Pakistan سے should we call it People's Republic of Pakistan? That would be better. Pakistani will decide. ایک سوال It should be decided. Today, tomorrow or another day. یہ ایسی بات کوئی اور آپ سے نہیں, میں مانتا ہوں, لیکن میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ پھر آپ کی پارٹی تو اسمبلی میں بھی ہے, سینٹ میں بھی ہے, آپ اسمبلی میں اس کو موو کیوں نہیں کرتے؟ کس کو موو نہیں کرتے؟ پیپلز ریپبلک آف پاکستان کے نوشن کو. سبحان اللہ. پہلے ہی کم ہمارے اوپر صلواتیں بھیجی جا رہی ہیں. وہ تو لگتی رہیں گی, نہیں ابھی تو اور بھی آئیں گے اگلے آنے والے دنوں میں. ہمیں ورک کرنے دیں تاکہ مبشر بھائی ہمیں ورک کرنے دیں تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں اور وہ ایم کیو ایم کے اصل پیغام اور الطاف حسین کو سمجھنے لگیں. اس کے بعد جب اکثریت ہماری ہوگی تو انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی پرابلم ہے پورے مسئلے میں, بہت اچھے انقلابی فیصلے ہوں گے. چھوٹا سا مسئلہ ہے. سب سے زیادہ جو ہے یعنی اب تعداد عوام کی وہ پنجاب میں ہے, اور بالخصوص جنوبی پنجاب وغیرہ وہاں پہ بڑی تعداد ہے, ایک لارج میجورٹی آف پیپل ہے. انفارچونیٹلی جس وڈیرے کے خلاف آپ اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ اس وڈیرے سے دانوں کے عوض, گندم کے دانوں کے عوض اپنی اجرت وصول کرتا ہے, کھیتوں میں کام کرنے کے لیے, اس کے گھروں میں کام کرنے کے لیے. اب وہ مزدور, وہ ہاری, وہ کس طرح اس وڈیرے کے خلاف اٹھے گا؟ پہلے دن سے اس کا چولہا ہی ٹھنڈا ہو جائے گا, بچے فاقہ کریں گے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ایسی تاریخی حقیقت ہے اور زمینی حقیقت ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جدوجہد چھوڑ دے, انسان اپنی پریچنگ ٹیچنگ چھوڑ دے. جو منظر آپ پیش کر رہے ہیں یہ منظر ایک زمانہ ہوا کرتا تھا, فرانس میں بھی تھا, جہاں بڑے بڑے جاگیردار وڈیروں کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا. اسی فرانس میں انقلاب آیا. انشاءاللہ جب عوام کی اکثریت بات کو سمجھ جائے گی اور سمجھنے لگے گی تو خاموش انقلاب جس کو کہتے ہیں نا, میں بلڈی ریولوشن پر یقین نہیں رکھتا, میں ووٹ کے ذریعے ایوولوشن ریفارمیشن, ٹو ایجوکیٹ دا پیپل, ٹو پریچ دا پیپل ہاؤ ٹو برنگ پیسفل ریولوشن. تو جب یہ پھیل جائے گا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ مبشر بھائی آپ دیکھیں گے
بسیں انہی جاگیرداروں کی ہوں گی، اس میں لوگ بھی نہیں کہ بیٹھے ہوں گے بیجز لگائے ہوئے، لیکن اندر جا کے ٹھپے انشاءاللہ حق پرست حق پرست حق پرست حق پرست پہ لگ رہے ہوں گے. ان کو خود کیسا لگتا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں لنڈن میں اور آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو ان کو اور نہیں لگتا کہ آپ تو ایک ورکر کلاس کے ہیں، ٹیوشنیں پڑھاتے رہے ہیں، آپ کی والدہ بھی محنت کشتی ہے، تو یہاں پہ آ کے بیٹھ کے ان کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم جاگیردار نہیں ہیں بھائی، تھے کسی زمانے میں. مینٹیلٹی تو ہے نا. اب وہ میرے گھر میں کوئی آئے میں کیسے بے عزتی یا کوئی ایسی گستاخانہ بات کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ہمارے بزرگوں کی روایت کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میں اپنے ساتھیوں کو یہ تبلیغ کروں گا کہ آپ گالم گلوچ کریں. آپ سسٹم کو برا کہیں، فرد کو برا مت کہیں. جب سسٹم کے خلاف ذہن بن جائے گا تو یا تو سسٹم چلانے والوں کو اپنی مائنڈ سیٹ کو، جاگیرداروں کو، وڈیروں کو اپنی ذہنیت تسلیم کرنی پڑے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جاگیردار اور وڈیرے اپنے مائنڈ سیٹ کو بدل لیں اور جو ایم کیو ایم لینڈ ریفارمز لے کر آئے اس کو مان لیں، میں خدا کی قسم ان سارے جاگیردار اور وڈیروں کو بھی گلے لگا لوں گا. لینڈ ریفارم سے ایوب خان بھی لائے، بھٹو صاحب بھی لائے. وہ آئی ایم ناٹ جاگیردار. گھائل کی گھد گھائل جانے اور نہ جانے کوئی. پہلے زمانے میں بستے بستے نہیں ہوا کرتے تھے، کالج جایا کرتے تھے ایسے، اسکول جایا کرتے تھے، ایک کتاب پہلے کاپیاں، میتھ کی الگ، اردو کی الگ، انگلش کی الگ، پھر کتابیں الگ، یوں لے کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا، ایک پیر پائیدان پہ لٹ کے چلے جا رہے ہیں. جناب جس نے یہ دکھ دیکھا ہو وہی بسوں کے مسئلے کو اور بسوں میں لٹکنے والوں کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. لیکن جو اٹھتے ہی جناب آنکھ کھولتے ہی سمجھتے ہی سونے کے چمچمے کھانے لگے گا، ابتدائی نرسری کی تعلیم ایئر کنڈیشن شوفر ڈریون کاروں میں، ایئر کنڈیشن کاروں میں جائے گا، ایئر کنڈیشن اسکولوں میں پڑھے گا، ہائے ہائے، اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ انقلاب لائے گا؟ لیکن میں بتا رہا ہوں پاکستان کا مقدر انقلاب ہے، پیسفل ریولوشن، اور وہ ریولوشن صرف وہی لا سکتے ہیں جو اس مظلوم، محروم اور ظلم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، وہی مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایسے کر کے وہی انقلاب لا سکتے ہیں. انقلاب آئے گا انشاءاللہ. میں شکریہ کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بالخصوص کھانے کا اور دعوت شیراز کا جو آپ نے ہم لوگوں کی جاتے جاتے بھی ٹوڑا لگا رہے ہیں دعوت شیراز. نہیں بھائی، جس بھوکے کو کہیں پہ کھانا مل گیا تو وہ دعوت ہوگی نا، دعوت شیراز ہو گئی. بٹ دیٹ واز ویری گڈ فوڈ اینڈ تھینک یو ونس اگین فار دا گفٹس اینڈ تھینک یو فار یور ہاسپٹیلٹی اینڈ اٹس بین اے پلیزر میٹنگ یو. میں پنجاب کے لوگوں سے ایک، اگر آپ 2 منٹ دے دیں، میں پنجاب کے طلبہ طالبات سے، یوتھ سے اپیل کرتا ہوں، کم فارورڈ، وزٹ 90 کراچی، سی دا ورکنگ آف دا پیپل. ایسا تو ہے، کیا کریں دیکھ کے، 120 گز بھی ہے وہ. نہیں، میرا گھر تو دیکھ ہی لیں، لیکن اس کے برابر میں جو کام کرنے کے کا جو مرکز ہے، جو کام کرنے کے دفاتر ہیں، visit there and see how the leaders, office bearers and workers live together, work together, respect each other, and what is the secret? If you want to know the secret of success of the MQM, you have to go by yourself and visit 90 and request you to please save Pakistan, save Pakistan, save Pakistan. And only youth, educated youth, poor, middle class people and educated youth can save Pakistan. This is my message for all Pakistanis, particularly the youth of Punjab. Your message through Express News is loud and clear. قائد تحریک MQM الطاف حسین آپ کے سامنے
Until the next time, Allah Hafiz.